السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا جو علامہ کہنا بھی چاہیے، میں تو علامہ لفظ ان لوگوں کے لیے کبھی بھی نہ بولوں، جو ہشام ظہیر صاحب ناشتہ کرنے گئے تھے ایک قاتل کے ساتھ، ایک ایسا قاتل جو ہمارے بچوں کو مارتا ہے، جس نے ہمارے بچوں کے اوپر اتنا ظلم رہا ہے، اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ میں ایک نیک مقصد کے لیے گیا تھا۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے گئے، مقصد ہمارا یہاں پہ مدعا ہے ہی نہیں۔ آپ اگر وضو کر کے نفل پڑھ کے بھی گئے ہو نا، تو ہمارا مدعا یہ نہیں، ہمارا مدعا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کیوں گئے جو لوگ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے بچوں کی نسل کشی کی ہے، جنہوں نے ہمارے بچوں کے کپڑے، جوتے، کھانا، ماں باپ، رشتے، سب گھر سب چھین لیا، ان بچوں کی حالت ایسے کر دی کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ جو ہے نا، وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ گئے کیوں ہیں، وہ کسی نیک مقصد کے لیے گئے تھے۔ نیک مقصد کے لیے جائز ہے، اور وہ بھی ایک ایسا ناشتہ جو کہ کرسچنز کی ایک ریچول کہہ لیں، یا ان کا ایک جو ہے نا وہ ایک سسٹم ہے کہ وہ پادری شادری اکٹھے ہو کے وہ چرچ میں، وہ ان کا ایک اسلامک ان کے جو مذہب کے تحت ان کا جو کام چلتا ہے، اس میں آپ اپنی شرکت کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ نیوز بھی آ گئی ہے، اور میں اس کو یقیناً سچ مان رہی ہوں اس وجہ سے کیونکہ میں ان لوگوں کی کیٹیگری سے واقف ہوں، کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو انوائٹ کیا، انہوں نے خود چاہا کہ میں جاؤں، اور اس لیے انہوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو ویلیو دیا کہ میں ٹویٹ کر کے بتایا کہ مجھے انوائٹ کیا گیا ہے۔ آل ان آل دس، اس میں مفتی طارق مسعود صاحب سے صرف اتنا کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث ایک ننگی تلوار ہیں جس کے نیچے اس طرح کی کسی چیز کی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ کون سی نیت اور کون سا سبب اور کون سی، آپ لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے دل میں غزہ کے لیے درد ہے، آپ لوگوں کے دل میں غزہ کے لیے ہمدردی ہے، یہ ہمدردی ہے آپ لوگوں کی؟ یہی ٹرمپ آپ کے گھر کے 2-4 بچے مارے، پھر میں دیکھوں آپ اس کے ساتھ کتنے نیک مقصد سے ناشتہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کام مل کے کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، یہ انہوں نے ساری ملی بھگت کی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور مسلمان تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے دوسرے مومن کا درد محسوس نہ ہو۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ مومن دوسرے مومن کا درد ایسے ہی محسوس کرے جیسے اپنے جسم کی انگلی کٹنے پر آپ کو درد محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے بچے مار رہے ہیں، یہ ناشتہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ اس کے لیے جسٹیفیکیشن بھی پیش کر رہے ہیں۔ پھر مجھے عمران خان کی بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔